ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، بالکل یہ آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان نے اب سے کچھ دیر قبل پریس کانفرنس کی اور جس میں انہوں نے کہا کہ سندھ میں مجھے ہرایا گیا. یعنی کہ سندھ میں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہرایا گیا اور باقی جگہوں پہ میں جیت گیا تو اپنی پاور سے جیت گیا. جبکہ اگر ہم یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اگر ہم ان کا انالیسس کریں تو جیسے عمران خان الزام لگا رہے ہیں سندھ کے اوپر دھاندلی کے، بین ہی اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں جو عمران خان سے ہارے غلام احمد بلور ہو گئے، امل ولی خان ہو گیا اور قاسم خان، مولانا قاسم خان ہو گئے، انہوں نے واضح اور برملا کہا ہے کہ پوری حکومتی مشینری یعنی خیبر پختونخوا کی پوری حکومتی مشینری استعمال کی گئی اور ان کا سٹیک تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارے چیئرمین تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ہر صورت میں جتوانا ہے اور انہوں نے اس کے لیے ہر ممکن اقدام کیے. تو خود عمران خان صاحب جو ہیں وہ دھاندلی سے جیتے ہیں. بات سمپل سی ہے، غلام بلور کو ہرانا میرا نہیں خیال ممکن ہے. امل ولی خان سٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے اور ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ وہ کم مارجن سے ہارے ہیں. عمران خان کا وہ جو بیانیہ تھا کہ ضمانتیں ضبط ہوں گی وہ والی ترتیب نہیں رہی، کم مارجن سے ہارے ضرور ہیں، کم مارجن سے آ رہے ہیں اور ان کا وہی کہنا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے برملا دھاندلی کی. دیکھیں دو چیزیں جو ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی حکومت جو ہے وہ عمران خان کی ہے اور ایون کہ پنجاب میں بھی عمران خان کی حکومت ہے. تو یہ ضمنی انتخابات خیبر پختونخوا اور پنجاب میں تھے اور دو جو ہیں وہ سندھ کراچی میں تھے. ٹھیک، اگر سندھ حکومت دھاندلی کر سکتی تھی یا کی، سپوز کرو کہ ملیر سے متعلق NA-237 سے متعلق سندھ حکومت نے دھاندلی کی ہے جی، اور عمران خان نے الزام لگایا کہ چیف الیکشن کمشنر اور جو الیکشن کمشنر کا ممبر ہے سندھ وہ بینیفیشری ہے سندھ حکومت کا، اور یہ وہ جو بھی ہم نے ان کے خلاف اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل سے بھی رابطہ کیا ہوا ہے، واٹ ایور. اگر وہ سندھ کے اندر NA-237 میں کر سکتے تھے تو دوسری سیٹ پھر تحریک انصاف کیوں جیت گئی؟ بات یہ ہے اگر وہ دھاندلی کر رہا تھا تو دوسرے حلقے میں کیوں نہیں کیا؟ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے. بات یہ ہے کہ ملیر NA-237 ملیر کراچی میں ضرور ہے، لیکن ملیر کا جو حلقہ ہے اس کے ڈیموگرافک فیچرز اگر آپ دیکھیں تو وہ مضافاتی ایریا ہے. سندھ کے کراچی کے سب سے زیادہ گوٹ جو مضافاتی علاقہ ہے وہ اس NA-237 کے حلقے میں ہے اور ملیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بلوچوں کی بستی ہے اور وہاں پہ بلوچ رہتے ہیں. اور یہ عام فہم سی بات ہے کہ کسی بھی الیکشن کے اندر برادری کا ووٹ جو ہے وہ یا خاندان کا، قومیت کا ووٹ ہمیشہ میٹر کرتا ہے، اور خاص کر کراچی جیسے شہر میں تو یہ برادری اور قومیت، مطلب برادری سے اوپر بالاتر ہو کے قومیت کو دیکھ لیں، قومیت کا ووٹ تو بہت زیادہ ہے. جیسے MQM ایک قومیت ہے، مہاجر قوم، اسی طریقے سے سندھی قوم، پشتونی قوم، یہ پورے کراچی کے آپ دیکھ لیں. تو عبدالحکیم بلوچ جو ہے وہ خود بھی بلوچ ہے، تو بلوچوں کی بستی ملیر میں وہ انتخاب لڑ رہا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہاں سے عمران خان جیتا؟ ہرگز نہیں. یہ 10,000 ٹھیک ہے، دھاندلی میں تھوڑا بہت تو مارجن ہوتا ہے، 10,000 ووٹ بہت بڑے ووٹ ہیں، 10,000 سے زائد ووٹوں سے عمران خان کو شکست ہوئی ہے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے. دراصل خان صاحب کو ملیر کی عوام نے ویسے بھی مسترد کیا اور 2018 میں جو ملیر کے عوامی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا، عمران خان کو دھاندلی سے جتوایا گیا تھا. اور پھر آپ نے دیکھا بھی صحیح کہ فارم 45 ابھی تک تو وہ الیکشن کو اتنا عرصہ ہو گیا، بلاول بھٹو زرداری کو جس حلقے سے ہرایا گیا تھا اس کے بھی ابھی تک فارم 45 اس کو نہیں ملے. تو پھر کچرا منڈی کے اوپر آپ نے دیکھا کس طریقے سے عوامی مینڈیٹ دھاندلی والا رول رہا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ سندھ کے اندر جو ہرایا گیا. لیکن یہ جو ضمنی الیکشن ہے اس سے ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو بھی ہرایا اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو بھی ہرایا. 2 سیٹوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، ایک NA-237، ایک NA-157. ملتان سے ملیر تک ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ وکٹوریس نظر آتی ہے، اور ملتان میں تو 25,000 سے زائد ووٹوں سے شکست ہوئی عمران خان
या उसकी पार्टी को, शाह महमूद की बेटी मेहर बानो को, और इसी तरीके से 10,000 का मैंने आपको बता दिया मलीर के अंदर हुआ। अब जो खबर है, जो मेन चीज़ है वो ये है कि इमरान खान जो अपने आप को नागुज़ीर समझता था, ठीक है खैबर पख्तूनख्वा से जीत पाया, पंजाब से जीत पाया, लेकिन सिंध और सराइकी वसेब की आवाम ने इमरान खान के बयाने को मुस्तरद कर दिया। कल मैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की टॉक सुन रहा था इलेक्शन के बाद, तो उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर कहा कि सराइकी वसेब ने, जनूबी पंजाब ने इमरान खान के बयाने को शिकस्त दे दी है। अच्छा, अब इससे हट के अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में अब आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस तो ये बलोर ख़ानदान ने किया, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी और वैसे भी। लेकिन अफसोस ये है कि खैबर पख्तूनख्वा पे हुकूमत किसकी है? इमरान खान की हुकूमत है, और उसने अपनी सारी मशीनरी को जो है वो इस्तेमाल किया इनको हराने के लिए, ग़ुलाम अहमद बलोर को, अमल वली ख़ान को, और फिर कासिम ख़ान, मौलाना कासिम ख़ान को हराने के लिए इस्तेमाल किया। देखिए बात यह है कि ख़ुद ग़ुलाम बलोर की बकौल कि उसको वो जीत चुके थे, उनको ज़बरदस्ती खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मशीनरी ने धांधली करके हराया है। अब बात यह है, इमरान खान जब दूसरों पे धांधली का इल्ज़ाम लगाता है तो ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा में उसकी हुकूमत ने क्या किया। लेकिन इससे भी आगे हमने देखना है, और वो ये है कि इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के मुंह से ना एक इत्तेफाक समझ लें या जो भी, एक बात, सच बात निकल गई है। और वो बात क्या है? वो कहता है कि अगर ईवीएम मशीन होती, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती, तो मैं सिंध से भी ना हारता। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल आपको देखा भी होगा, उसको कोई ट्रायल भी हुआ था, और ख़ुद तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इतनी जल्दबाजी में दोनों ऐवानों के, यानी सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास बुलाकर और तमाम ज़ाब्ते और कवायद को बिल्डोज करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल से मुतल्लिक बिल पास कर लिया था, कानून साजी कर ली थी, जिसे बाद में रिजेक्ट कर दिया गया इस जो नई पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत आई। तो खान साहब ये कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता या होती तो मैं जीत चुका होता, सिंध में भी मुझे हराना नामुमकिन था। तो इसका मतलब यही है कि जो पीडीएम कहती थी, जो आम लोग कहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इमरान खान का डिजिटल धांधली का जो है वो मंसूबा है, वो भी खुद खान साहब ने चाक कर दिया। फिर इससे बढ़ के एक और बात इमरान खान ने बड़े मज़े की बात की, बड़े पते की बात है। मैं उसकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से उस बात को ज़्यादा वजन दे रहा हूँ और मैं कोट एंड कोट उसकी बात को दोहरा रहा हूँ, फिर हम उस पर देखते हैं। खान साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी 90 की सियासत में रह रहे हैं, जबकि मौजूदा सियासत का चाल चलन भी चेंज हो चुका है। उन्होंने खुद मिसाल दी कि अब जमहूरियत का जरिया, जमहूरियत का सोर्स जो है वो खुद सोशल मीडिया बन चुका है, हर शख्स के हाथ में मोबाइल है। ये इमरान खान की बात बेहतरीन है और बहुत सही बात उन्होंने की है। जो बात मानने की है उसको मानना पड़ेगा। वाकई नवाज शरीफ और जरदारी जो हैं वो रिवायती सियासतदान हैं और वो नहीं चाहते कि अवाम के मैंडेट को, अवाम के दिमागों को, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को जो है वो सोशल मीडिया मैनिपुलेशन के ज़रिए, साइबर स्पेस मैनिपुलेशन के ज़रिए उनके दिमागों के साथ खेला जाए। लेकिन खान साहब इसका बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि इमरान खान का झूठा बयानिया ज़िमनी इंतखाबात में अब की बार भी और इससे पहले जो पंजाब असम्बली के हुए थे, दोनों में कैसे जीता। झूठ जो है ना वो सच पे गालिब आ रहा है और आजकल ये फितना परवर दौर है भी यही कि इस दौर के अंदर हमेशा जो है वो झूठ जो है वो सच पे वक्ती ही सही, सच हमेशा गालिब ज़रूर आता है, हक जीतता है, बातिल हमेशा हारता रहा है तारीख में। लेकिन कुछ इसके फेज़ होते हैं, वक्ती तौर के ऊपर हमें जो हक है वो साइड पे या वो कमज़ोर नज़र आता है, लेकिन बातिल जो है वो विक्टोरियस नज़र आता है। ये हमेशा तारीख में भी आप देखें तो आपको ऐसा ही नज़र आता है। तो इमरान खान का जो बातिल है, जो उसका बातनी ये आप समझ सकते हैं फितना है, वो हमें आज अरूज पे नज़र आ रहा है। और
اس میں مین وجہ جو ہے وہ مین وجہ واقعی سوشل میڈیا ہے۔ اب سوشل میڈیا میں بیٹھے جو عمران خان کے زمبیز ہیں، جن کو بوٹ کہتے ہیں یا بوٹس کہتے ہیں، وہ آپ بہتر مجھ سے یہ ٹرم جانتے ہوں گے، اس کے ذریعے کس طریقے سے مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے کچے ذہنوں کو، نوجوان نسل کو، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اس کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے۔ اور واقعی دیکھیں یہ انٹرنیشنل سٹڈیز اس پہ موجود ہیں کہ ہیکنگ دی ڈیموکریسی، کہ جمہوریت کو بگ ڈیٹا مینوپولیشن کے ذریعے کیسے ہیک کیا جاتا ہے۔ واقعی عمران خان اسی طریقے سے جمہوری اقدار کو اس نے نہ صرف پامال کیا بلکہ اس کو ہیک کیا ہوا ہے تھرو سوشل میڈیا، تھرو بگ ڈیٹا مینوپولیشن۔ اب میں بگ ڈیٹا مینوپولیشن کیسے کہہ رہا ہوں؟ وہ خود حکومت میں رہا، جو حکومت میں عمران خان کو لانے میں مین سٹریم میڈیا کا اور باقی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ان کا بھی ہاتھ تھا۔ اب ہمیں نظر آتا ہے کہ مین سٹریم میڈیا تھوڑا سا اپنا کفارہ ادا کر رہا ہے، لیکن عمران خان نے اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے ابھی تک اپنے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ عمران خان کا ایک کریڈٹ ہے کہ اس نے حکومت میں آنے کے بعد سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دی اور اسی وجہ سے اس کا بیانیہ، اس کا نریٹو جو ہے وہ ان تمام لوگوں تک پہنچ پا رہا ہے جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے۔ اور اسی کا غمازی خود عمران خان نے آج کی اپنی پریس ٹاک میں کی ہے، اور یہ باقی دیگر سیاسی پارٹیوں کو سوچنا ہوگا۔ یہ وقت اس چیز کا ہے کہ جب ڈیموکریسی بگ ڈیٹا مینوپولیشن کے ذریعے ہیک ہو رہی ہے، جب ڈیموکریسی جو ہے وہ سائبر سپیس کے ذریعے ہیک ہو رہی ہے، تو پھر آپ جب کہتے ہو ہم جمہوریت کو بچا رہے ہیں، تو پھر جمہوریت کو اس سائبر سپیس مینوپولیشن سے بھی آپ کو بچانا پڑے گا، جمہوریت کو آپ کو اس بگ ڈیٹا مینوپولیشن سے بھی بچانا پڑے گا۔ لیکن اس میں مجھے ویسے میں باقی یوٹیوب فیس بک کی بات نہیں کرتا، لیکن ایک چھوٹی سا ایک سوشل میڈیا کا، چونکہ بہت سارے پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا پہ یا اس کے، تو ٹویٹر اس کا ایک پلیٹ فارم ہے، اور مجھے امید ہے کہ جب ایلن مسک اگر اس کا ڈیل کامیاب ہوتا ہے اور وہ ٹویٹر خرید لیتا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے یہ جو زمبیز کا کلچر ہے، اسے نوفا بھی کہتے ہیں ٹیکنالوجی کی لینگویج کے اندر، تو اس کو کنٹرول شاید کیا جائے، اور ہم امید یہی رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ آج کل جو معاملات چل رہے ہیں ایلن مسک کے اور ورلڈ وائڈ بھی جو ان کے خلاف خود پراپیگنڈا ہو رہا ہے، اسی ٹویٹر پہ بھی پراپیگنڈا ہو رہا ہے، تو اس میں کیسے بوٹس استعمال ہو رہے ہیں ہی نوز ویری ویل۔ تو اب ہمیں بھی مجھے اس حکومت سے، مجھے پی ڈی ایم کی جماعتوں سے، مجھے جو ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان سے تو امید نہیں ہے کہ یہ ان زمبیز کا یا ان بوٹس کا جو ہے وہ مقابلہ کریں یا کر لیں۔ اب وہ تو مجھے نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ موسٹلی آرگینک طریقے سے چلنے کے عادی ہیں، لیکن وہ ایک امید ہے ہمیں کہ شاید یہ نہ کر پائیں، تو ہو سکتا ہے ٹویٹر کی حد تک پاسبل ہے کہ شاید ایلن مسک کر دے اور عمران خان کو اس ٹائم دھچکا لگے۔ تو بہرحال ایک چیز ہمیں جاننی پڑے گی، سمجھنی پڑے گی، اور پی ڈی ایم کو یا اس موجودہ حکومت کو اس حوالے سے ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی کہ یہ جو سائبر سپیس کے اوپر مینوپولیشن ہو رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس کے تدارک کے لیے ان کو ہنگامی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ عمران خان الیکشن ایسے نہیں جیت رہا، عمران خان الیکشن جو ہے وہ نوجوانوں کے دماغ ہیک کر کے اور وہ سائبر سپیس مینوپولیشن کر کے ان کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے انفلوئنس کر کے اپنا جھوٹ، اپنا نریٹو، اپنا بیانیہ ان تک پہنچا رہا ہے اور ان کو جو ہے اپنا ہم نوا بنا رہا ہے۔ تو ہمیں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں اپنی اس نوجوان نسل کا سوچنا ہے، جو نوجوان نسل اخلاقیات سے بھی آری ہو رہی ہے، جو نوجوان نسل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں کیا کہوں، تو بہرحال یہ چیزیں حکومت وقت کو سوچنی چاہیے، جایا کہ مزید تاخیر ہو جائے اور پھر یہ چیزیں بھی ان کے کنٹرول میں نہ رہیں۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔